بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل مبشر ظہور سپیکس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تمام دوست ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ آج عرب ممالک میں اور دیگر فارن کنٹریز میں عید الفطر کا چاند نظر آ جائے گا۔ تمام دوستوں کو عید مبارک۔ دوستو، چاند رات کو ایک ایسا عمل ہے جو بندہ مومن کرتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو چاند رات کو شب بیداری کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ دوستو، عید کا موقع ایک سال کے بعد آتا ہے، تو عید کی نماز کا طریقہ ہمیں آنے والے سال کی وقت بھول چکا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن انہیں عید کی نماز ادا کرنے کا مکمل مسنون طریقہ نہیں آتا، اور وہ دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں اور اسی اوہام اور ڈاؤٹس میں رہتے ہوئے وہ اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں، لیکن ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ تو اسی سلسلہ میں بعض دوستوں نے بھی کہا کہ ہم عید کا مکمل مسنون طریقہ بیان کریں۔ تو آئیے تمام دوست عید کا مکمل مسنون طریقہ سماعت فرما لیں۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکا دیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھے اور ساتھ میں سورت ملائے اور اونچی آواز میں قرات کرے اور اس کے بعد پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور قاعدے کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ اور دوستو، عید کی نماز اس پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے، اور عیدین میں نہ ہی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے، اور عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی شرطیں ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں خطبہ سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ قبل از نماز ہوتا ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز عید کا وقت جو ہے اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن مسنون طریقہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ نماز کا وقت سورج کے بقدر 1 نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور آدھا دن نصف النہار تک شرعی طور پر باقی رہتا ہے۔ مگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں استحباب کے طور پر مختلف اوقات ہیں۔ عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ جلد پڑھنا مستحب ہے۔ اگر عید کی جماعت کو بندہ نہ پہنچ سکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا، اب اس کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہو سکی، تو اب وہ دوسری جگہ اگر اس کو جماعت مل جائے تو وہ نماز عید کو ادا کر لے، وگرنہ وہ اکیلا نماز عید کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اب چونکہ عید کی نماز اس سے فوت ہو چکی، اب وہ ایسا کرے کہ 4 رکعت چاشت کی نماز کو ادا کر لے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔
تو آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو عید کے دن کے اوراد اور وظائف بتائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام